پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے، کراچی صدر ہیں احمد ندیم عوان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری عوام کو۔ جو ثانیہ ہوا ہے یہ سازش تھی یا یہ آگ تھی واقعی؟ میں کہتا ہوں دونوں باتیں تھیں۔ دونوں باتیں تھیں۔ آگ تو حادثاتی طور پہ لگی، ٹھیک ہے، اور اس آگ سے جیسی وہ آگ شروع ہوئی اور چند دکانوں پہ آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے، گل پلازہ کے بہت سارے دکاندار ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جماعت سے منسلک ہیں، ان کا کاروبار ہے وہاں پر۔ یہ فلاور کی دکان تھی جس میں آگ لگی، اور ابتدائی طور پہ جو بجھانے کی کوشش دکاندار کر سکتے تھے، یا افراتفری مچی یا لائٹ بند ہونے کے بجائے وہاں پہ ایک بگدڑ مچی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہری حکومت آپ کی ہے، ٹھیک ہے، فائر ٹینڈر آپ کے ماتحت ہے، صحیح ہے، صوبائی حکومت آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایس بی سی ہے آپ کے پاس ہے۔ یہ مزار قائد کے سامنے ایم اے جناح روڈ میں، کراچی کے دل میں، اور پھر ڈی سی آفس کے بغل میں۔ This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. اچھا آگ کتنے بجے لگی فکس ٹائم؟ دیکھیں ندیم صاحب، 8 کے بارے میں آ رہا ہے 10:17 کے اوپر یہ آگ کا 10:17 پہ۔ اچھا آپ کو اطلاع کب ملی؟ دیکھیں ہم تو بالکل وہ جو 2 دکانیں چھوڑ کے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کی پہلی کال آئی، ہمارے جو قریبی ساتھی تھے ہم نے ان کو موو کیا، اور اس کے بعد تنظیمی گروپوں میں میسج چلایا کہ ساتھی فوراً پہنچے۔ 10:30 بجے جب آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آگ کتنے درجے کی تھی؟ کہ نارمل تھی یا بجھائی جا سکتی تھی جو عام لوگ، یا پھیلی بھی آگ تھی؟ اگر آپ نے آگ کو فوراً رسپانس کیا، قابو کر لیا، تو یہ آگ پھیلتی نہیں ہے۔ اچھا جب آپ لوگ پہنچے ہیں تو آپ کے پاس سامان وغیرہ تھا کچھ؟ دیکھیں ہمارے آپ کی جو ٹیم ہے آپ کے پاس سامان تو نہیں ہوگا میرے خیال سے؟ ہمارے تو جو رضاکار پہنچے ہم نے 2 کام کیے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اندر سے خواتین بچوں کو اور جو ہے نا لوگوں کو نکالنا شروع کیا، انسانوں یہ کو آپ لوگوں نے؟ ہمارے لوگوں اچھا نے۔ اس وقت فائر بریگیڈ وغیرہ؟ فائر بریگیڈ پہنچ چکی تھی 10:30 بجے؟ یہ نہیں، 10:30 سے کچھ دیر بعد فائر بریگیڈ لیکن پہنچ لوگ چکی یہ کہہ رہے تھی۔ ہیں کہ 1 گھنٹے بعد آئیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں 15 منٹ بعد ہم دیکھیں ایم اے جناح روڈ کا جو مین ٹریک تھا وہ گرین لائن کی وجہ سے جو ہے نا وہاں بڑے بڑے کھڈے بنے ہوئے ٹھیک ہے، ہیں، جو بعد میں بھی حادثے کا سبب بنے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بابا، اور آپ لوگ دیکھ رہے اپنا احسن خان شو۔ اور آج کے جو شو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گل پلازہ۔ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ وہ ثانیہ کہ شاید ہم لوگ نا زندگی بھر اس ثانیہ کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ اور آج جو ہمارے شو کے مہمان ہیں، بڑے اسپیشل ہمارے گیسٹ ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے، کراچی صدر ہیں احمد ندیم عوان صاحب، اور ہمارے مہمان ہیں آج کے۔ آج ان سے بات کریں گے کہ گل پلازہ جو ثانیہ کے جو اس کے متعلق جو بات چیت ہوگی آج آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر بہت شکریہ آپ کا کہ شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری عوام کو۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا سوشل میڈیا پر بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی طرح کی بات کر رہا ہے، کوئی الگ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بات کر رہا ہے، لیکن آپ وہاں پر موجود تھے کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کی ویڈیوز بھی۔ جو ثانیہ ہوا ہے یہ سازش تھی یا یہ آگ تھی واقعی؟ بہت شکریہ عامر بھائی۔ یہ آپ کا نا 2 سوال ہیں ٹھیک ہے، کہ آگ لگی تھی یا ایک تو لگائی۔ آگ لگنی ہوتی ہے میں اور ایک سازش ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں دونوں باتیں تھیں۔ دونوں باتیں تھیں۔ آگ تو حادثاتی طور پہ لگی، ٹھیک ہے، اور اس آگ سے جیسی وہ آگ شروع ہوئی اور چند دکانوں پہ آگے بڑھی۔ ٹھیک ہے، گل پلازہ کے بہت سارے دکاندار ہمارے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جماعت سے منسلک ہیں، ان کا کاروبار ہے وہاں پر، ان کے پاس آنا جانا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آگ لگی ہمارے ایک دوست کی دکان کے ساتھ 2 دکانیں چھوڑ کے یہ فلاور کی دکان تھی جس میں آگ لگی، اور ابتدائی طور پہ جو بجھانے کی کوشش دکاندار کر سکتے تھے، یا افراتفری مچی یا لائٹ بند ہونے کے بجائے وہاں پہ ایک بگدڑ مچی، اور جب کافی دیر بعد 2 فائر ٹینڈر وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے آگ پہ قابو پانے کی کوشش کی، تو کچھ حد تک وہ آگ پہ قابو بھی انہوں نے پا لیا، مگر پانی دوبارہ سے نہ ملنے کے بعد وہ آگ اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ میں کہتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ حادثاتی طور پہ لگی، اور دوسری بات ہے کہ یہ جو غفلت تھی، جو نااہلی تھی، اور جو میں کہتا ہوں کہ یہ جن کی ذمہ داری تھی، انہوں نے وہ
ابتدائی طور پہ اگر اس پہ قابو پا لیتے تو یہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. تو اس بات کو ہم اپنی کامیابی بولیں یا اپنی ہار بولیں، پہلے تو یہ بتائیں. دیکھیں اس پہ تو یہ سانحہ قیامت صغریٰ تھا. ٹھیک ہے. ہر طرف چیخ و پکار تھی، آگ کے شعلے تھے. یہ جو روشنیوں کا شہر کراچی ہے نا، بالکل بالکل، جہاں پر رش لگا ہے گل پلازا، یہ جو وہ جگہ ہے، یہ روشنیوں کا شہر جو کراچی ہے، اس کو آگ کے شعلوں میں دھکیلنے میں پورے 17-18 سال ایک صوبائی حکومت نے لگائے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اپنی کامیابی کہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ چند دن پہلے گل پلازا سے چند دن پہلے ایوان صدر میں محترم جناب بلاول زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے سندھ کی کارکردگی کی رپورٹ سفیروں کے سامنے پیش کی. ٹھیک ہے. اور وہ ساری کارکردگی جو تھی گل پلازا میں جل کر راکھ ہو گئی. کہ آپ نے یہاں پر دیکھیں نا، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہری حکومت آپ کی ہے. ٹھیک ہے. فائر ٹینڈر آپ کے ماتحت ہے. صحیح ہے. صوبائی حکومت آپ کی ہے. ٹھیک ہے. ایس بی سی اے آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کے نا اگلے سوال ہوں گے اور ان پہ میں ابھی سے کہتا ہوں کہ یہ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ کوئی کراچی کے مضافات میں واقعہ پلازا نہیں تھا، نہ لانڈی زون کی فیکٹری تھی کہ وہاں پہ جو ہے نا فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں بہت دیر لگی. بالکل مین روڈ پر یہ مزار قائد کے سامنے ایم اے جناح روڈ میں کراچی کے دل میں اور پھر ڈی سی آفس کے بغل میں. اچھا، آگ کتنے بجے لگی؟ فکس ٹائم دیکھیں 8 کے بارے میں آ رہا ہے 10:17 کے اوپر یہ آگ کا 10:17 پہ. اچھا، آپ کو اطلاع کب ملی؟ دیکھیں ہم تو بالکل وہ جو 2 دکانیں چھوڑ کے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کی پہلی کال آئی. ہمارے جو قریبی ساتھی تھے ہم نے ان کو موو کیا اور اس کے بعد تنظیمی گروپوں میں میسج چلایا کہ ساتھی فوراً پہنچے. آپ لوگ کب تک پہنچ گئے تھے؟ ہم میرا خیال 15 منٹ بعد ہمارے ساتھی وہاں پر موجود تھے. 10:30 بجے آپ وہاں موجود تھے؟ ہم وہاں پہ موجود تھے. اور اس کے بعد 10:30 بجے، میں آپ کی بات کو کاٹوں گا سر، 10:30 بجے جب آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن آگ کتنے درجے کی تھی؟ کہ نارمل تھی یا بجھائی جا سکتی تھی جو عام لوگ، یا پھیلی بھی آگ تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت پہنچے ہیں نا، یقینی طور پہ آگ کے شعلے جو ہے وہ فرنٹ کی جو دکانیں اس کی طرف باہر آ چکے تھے. ٹھیک ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ وہ 2 ایکڑ سے زیادہ رقبے پہ موجود شاپنگ سینٹر تھا. 1200 دکانیں تھی. آگ پھیلتی تو 30 40 50 دکانوں کو جلا دیتی، وہاں پہ دیگر نقصان کرتی. عموماً پہلا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے رسپانس کا. اگر آپ نے آگ کو فوراً رسپانس کیا، قابو کر لیا، تو یہ آگ پھیلتی نہیں ہے. اچھا، جب آپ لوگ پہنچے ہیں تو آپ کے پاس سامان وغیرہ تھا کچھ؟ دیکھیں ہمارے آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے پاس سامان تو نہیں ہوگا میرے خیال سے. ہمارے تو جو رضاکار پہنچے، ہم نے 2 کام کیے. ٹھیک ہے. پہلے تو اندر سے خواتین بچوں کو اور جو ہے نا لوگوں کو نکالنا شروع کیا، انسانوں کو. آپ لوگوں نے؟ ہمارے لوگوں نے. اس وقت فائر بریگیڈ وغیرہ؟ فائر بریگیڈ پہنچ چکی تھی 10:30 بجے. یہ نہیں 10:30 سے کچھ دیر بعد فائر بریگیڈ. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد آئی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں 15 منٹ بعد. دیکھیں میں فائر بریگیڈ کا فکس ٹائم کی میں بات نہیں کرتا، فکس ٹائم کی بات نہیں کرتا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد جب پانی کی سپلائی رک گئی، ٹھیک ہے، تو فائر بریگیڈ جو وہاں موجود تھی. اچھا دیکھیں اب یہاں پہ عامر بھائی 2-3 چیزوں کو آپ دیکھیں گے. ایک ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچے، ٹھیک ہے، ہم 1122 نہیں تھے، ہم KMC کی فائر ٹینڈر نہیں، فائر ریسکیو وہ نہیں تھی، ہم جو ہے نا یہ صوبائی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ہم اس کے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہم ایک رضاکار کے طور پہ وہاں پر ابتدائی طور پہ ہمارے لوگ پہنچے انسانیت کی خدمت، انسانی خدمت کے لیے. ہم نے وہاں سے جن لوگوں کو نکالا جا سکتا تھا، زخمیوں کو نکالا جا سکتا ہے، بے ہوش حالت میں نکالا جا سکتا تھا. اسی طرح وہاں پہ جو دکانیں تھیں، ان دکانوں کے جو شٹرز توڑ کے ان کا سامان بچایا جا سکتا تھا، تاکہ جو بچایا جا سکتا ہے وہ بچایا جا سکے. مگر آگ پوری نہیں لگی. مگر میں اگلی بات پہ آتا ہوں نا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ابھی اس وقت سیاسی طور پہ ملبہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ملبہ ڈال کے بری زماں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. کراچی کا ایم اے جناح روڈ ہے، دنیا میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ بھی کوئی ترقیاتی کام ہوتا ہے، انڈر پاس بنتا ہے، فلائی اوورس بنتا ہے، وہاں پہ کوئی اور میگا پروجیکٹ ہوتا ہے، آپ یقیناً طور پہ متبادل رستے دیتے ہیں. ان رستوں کو کارپیٹنگ کر کے چوڑے کر کے چیزیں دیتے ہیں. ایم اے جناح روڈ کا جو مین ٹریک تھا وہ گرین لائن کی وجہ سے جو ہے نا وہاں بڑے بڑے کھڈے بنے ہوئے ہیں جو بعد میں بھی حادثے کا سبب بنے. ٹھیک ہے. ایک چیز. نمبر 2، آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ پہنچ گئی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انتظامیہ آپ کی ہے، آپ ٹریفک کنٹرول کرتے. ٹھیک ہے. دوسرا، جو رش لگا ہوا تھا یا اس روڈ کے اوپر جو ٹریفک تھا ڈائیورٹ کیا جاتا. تیسرا یہ ہے کہ قریب کے فائر اسٹیشن کے اوپر جو بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، آپ نے نیپا چورنگی سے پانی منگوایا. یہ پودوں پہ چھڑکنے کے لیے تو نہیں تھا، آگ بجھانے کے لیے منگوانا تھا نا. اچھا اب یہ ہے کہ وہ نمائش کے اوپر آ کے پھنس گئی وہ گاڑیاں، آگے نہیں آ سکی. اچھا پھر اس کے بعد جو لوگ پہنچ گئے ان کے پاس وہ فائر فائٹرز کے پاس وہ سامان نہیں تھا، وہ ایکوپمنٹس نہیں تھے.
آپ دیکھیں وہاں پر جب ایسی صورت تھی جب یہ معلوم تھا کہ زندہ انسان اوپر پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس وقت کچھ نہ کچھ حل نکال سکتے تھے، کوئی دیوار توڑ سکتے تھے، کوئی رستہ دیگر دیا جا سکتا تھا، ہیلی کاپٹر آ سکتا تھا، میں کہتا ہوں سب کچھ ممکن تھا، وہاں پہ مشینری موجود تھی، ایکسیویٹرز موجود تھے، دیواریں کھڑکیاں توڑی جا سکتی، لوگوں کو ریسکیو کیا جا تو سکتا تھا. کیوں نہیں کرا گیا؟ وجہ دکھ کی بات یہ ہے کہ آگ جب 8ویں دن جب اب سب کچھ جلا کے باقی نہیں رہا تو کہا کہ آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے، اور جو لاشیں تھی راکھ بن گئی، ہڈیاں پوری نہیں ہیں، اور کہا جا رہا ہے ریسکیو کیا جا رہا ہے. ریسکیو تو زندہ انسانوں کو کیا جاتا ہے. آپ کا سوال ہے کہ کیوں نہیں پایا گیا، میں کہتا ہوں نااہلی. سر کبھی آپ نے اپنی لائف میں ایسا دیکھا کہ آپ نے کافی آگے بجھائی ہوں گی، کافی آگوں میں آپ نے حصے لیے ہوں گے انسانیت کے ناطے، لوگوں کی لاشیں بھی نہ ملی ہوں کہ ان کے پاؤڈر مل گئے؟ کبھی آپ نے کبھی زندگی میں کبھی لائف میں کبھی ایسا واقعہ؟ سر دیکھیں میں تو یہاں پہ نا میرا تو دماغ جس کو کہتے ہیں نا سوچ سوچ کے پھٹتا ہے ٹھیک، کہ جس وقت صورتحال تھی میں ان گھروں میں گیا ہوں صحیح، تعزیت کرنے کے ٹھیک ہے. لیے. ایک ایک گھر کے 3 افراد بھی جو ہے نا یہاں پر تھے. دادا کہتا ہے 2 لاشیں مل گئی ہیں، پوتے کی مل جائے تاکہ تینوں کو اکٹھا دفنا دے. ٹھیک ہے، میں تو ایسے گھروں میں گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے تک ہم فون کے اوپر آپس میں رابطے میں تھے اور یہ امید تھی کہ شاید ابھی آگ پہ قابو پا لیا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ عامر بھائی آپ ذرا تصور کریں کہ اس بلڈنگ کے سامنے دھوئیں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تپش کی وجہ سے داخل نہیں ہوا جا رہا تھا، جو اس تندور کے اندر تھے. ایک دکان کے اندر 30 لاشیں ملی ہیں. وہ 30 لاشیں کیا بے بسی ہوگی کہ وہ کیسے بھاگے ہوں گے، وہ ایک دوڑے ساتھ ہوں گے، 300 جل گئے تھے یا کیسے؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے؟ سر دیکھیں وہ کیسے بھاگے ہوں گے، کبھی اس کونے میں بھاگے ہوں گے، کبھی اس کونے میں بھاگے ہوں گے. آخر ان کو آخری پناہ اس دکان میں نظر آئی ہوگی، اور پھر اس میں ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے نا ہیٹ کے ساتھ بے ہوش ہوتے جلتے دیکھا ہوگا. میں کہتا ہوں جب 30واں پہلا بندہ جلا ہوگا تو 29 نے دیکھا ہوگا، جب دوسرا جل رہا ہوگا 28 نے دیکھا ہوگا. کیا کربناک منظر ہے، کیا بے بسی ہے، قیامت ہی ہے. قیامت صغری. آپ اس کو قیامت کہیں میں نے کہ ایک انسان جل رہا ہے اور سامنے والا دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے. پھر دیکھیں آکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے جب دھواں بڑھ جاتا ہے بندے بے ہوش ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو گرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے ایک رضاکار کہنے لگے کہ جب ہم نے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم نے راہداری میں لوگوں کو بے ہوش گرے ہوئے دیکھا. جب آپ بے ہوش ہو کے گر گئے آپ اپنا دفاع کیا کریں گے؟ اچھا سر آپ کی بات کو کاٹ کے جب آپ وہاں پر پہنچ گئے آپ نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پبلک کتنی ہوگی اندازاً؟ دیکھیں پبلک پورا گل پلازا ہے، 1200 دکانیں ہیں. دیکھیں ایک اندازہ جو صدر جو تنویر پاستا صاحب ہے نا ان کے اعداد و شمار کے مطابق کہ 1200 دکانیں، فی دکان پہ اگر آپ 4 بندہ بھی ملازم رکھیں اور ایک مالک کو رکھیں تو یہ تعداد 4,500-5 ہزار بن جاتی ہے. اور جو صرف دکانداروں کی، یہ دکانداروں کی ہے، پبلک نہیں، اور پبلک اس کے علاوہ ہے. اور یہ ویکینڈ تھا، شادیوں کا سیزن ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، عید کی شاپنگ لوگوں نے پہلے سے کرنی ہوتی ہے. اور ٹائم یعنی لوگ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے کر لیں، پھر جہیز کا سارا سامان یہاں سے خریدا جاتا ہے. لوگ ہوگا اندازہ آپ کے مطابق؟ دیکھیں تعداد تو ہزاروں میں. اچھا اتنا وقت تھا کہ جب آگ لگی تو مختلف گیٹ سے لوگ نکلے. یہ جو بات ہے نا کہ فلاں گیٹ بند ہو گیا تھا، فلاں گیٹ بند ہو گیا تھا، گیٹ میں کہتا ہوں ممکن ہے بند بھی ہوا. مجھے صحیح معلومات نہیں ہے، ہمارے پاس ویڈیوز موصول ہوئی ہیں، میرے الفاظ ہیں، میرے پاس صحیح معلومات نہیں ہے. یقیناً کچھ گیٹ بند بھی ہوں گے مگر یہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے بھی تو ہیں. البتہ اگلی بات، اگر ان لوگوں کو نکلنے کا اتنا وقت ملا ہے، یہ کوئی بجلی کی آگ نہیں تھی، یہ کوئی ایسی پیٹرول کی آگ نہیں تھی کہ اس نے ایک دم جو ہے نا پوری اس کو پلازے کو آگ پکڑ لی. آگ کا کوئی نام؟ دیکھیں آگ تو یقینی طور پہ ایک فلاور کی شاپ میں لگی، اور وہ جو آگ کے شعلے اوپر اٹھے تو جو اے سی اور بجلی کی جو وائرنگ ہے، یہ جو عینی شاہدین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جا کر ٹچ کی اور اس کے ساتھ جو چھت کے اوپر آگ چلنا شروع ہوئی دونوں طرف. تو اب یہ ہے کہ آگ اتنی جلدی پوری عمارت کو کھا گئی آگ؟ اتنی جلدی نہیں کھایا. اگر آپ ابتدا میں اس کو قابو پانے کی کوشش کر لیتے، اتنی جلدی کا لفظ میں نہیں کہوں گا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر والے فلورز میں موجود لوگ اندر فلور میں ہیں، لوگوں نے ویڈیوز وہاں سے بھیج دی ہیں اپنی فیملیز کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے چھت پہ. اچھا دیکھیں راہداریاں، یہ تو اب ایک تحقیقاتی کمیٹی بنے گی، ٹھیک ہے، وہ ہر طرح کی شواہد کو اکٹھا کرے گی. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، میں ایک اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، آپ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ کمیٹی صحیح جو شواہد ہیں اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. مگر
میں کہتا ہوں کہ وہ جو اتنی دیر تک لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ فون پہ رابطے میں تھے کہ ابا میرا دم گھٹ رہا ہے، امی مجھے بچا لو، اپنے والدین کو رابطہ کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، تو آخر وہ وہاں پہ وقت تھا نا، اور یہ ایک امید تھی کہ ابھی آگ پہ قابو پا لیا جائے گا، تو یہ جو رستہ سیڑھیاں ہیں اور جو یہاں پہ جو ہے نا ریمپ ہیں جو دھوئیں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اس سے باہر نکل آئیں گے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کراچی والوں کی قسمت میں لاشیں ہیں، ہم یا تو گٹر میں گر کے مرتے ہیں، کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں، ڈمپر کے نیچے آ کے مر رہے ہیں، موبائل چھین رہے ہیں تو اپنی اسٹریٹ کرائمز کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ دیکھیں ابھی لاہور میں 19 منزلہ ہوٹل جو تھا اس میں آگ لگی ہے، لیکن ریسکیو کر لیا گیا، بر وقت قابو پا لیا گیا۔ اگر یہاں پہ بر وقت قابو پانے کی کوئی چیز ہوتی تو کیا ایسا ہوتا؟ اچھا، ایک بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو کتنا ٹائم بعد گرتی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو نا مختلف مواقعوں کے اوپر ہیں اور اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں اس پہ زیادہ بہتر بتائیں گے، مگر کیا بلڈنگیں اتنی معمولی نہیں ہوتی کہ فوراً گر جائیں؟ وہ آگ تو جلا دیتی ہے، پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس وقت کئی دنوں کی آگ، آپ نے نا کتنے دنوں کی، آپ ہفتہ بعد بھی جب آپ چھٹے دن بھی وہاں گئے تھے نا تو وہاں سے اس وقت بھی دھواں اٹھ رہا تھا اور آگ جگہ جگہ سے جو ہے نا اس وقت بھی سلگ رہی تھی، تو کئی دنوں تک وہ آگ لگی رہی ہے، آگ پہ قابو تو نہیں پایا گیا، آگ تو خود ٹھنڈی ہوئی۔ تو اتنی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہے؟ اچھا آپ کو تو پتا ہوگا نا، نالج ہوگی آپ کو۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ہر آگ پانی سے نہیں بجھتی، ایک بات تو یہ تو پانی لے کر آئے میں ٹینکر۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو موقع کے اوپر جو فائر فائٹرز ہیں ان کے پاس وہ سامان ہو کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کریں، نقصان جتنا بھی ہو انسانی جان بچانا، اس کو محفوظ کرنا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ تھی نا کہ ایک درجے کی آگ لگی ہوئی ہے، تیسرے درجے کی آگ، تو وہ لے کر نہیں آئے، کچھ بھی خالی آتا ہے پانی لے کر۔ سر وہ تو آ گئے، یہ بڑی بات ہے، اس کی وجہ ہے آپ دیکھیں، میں سوال کرتا ہوں کہ حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آخری دفعہ فائر سیفٹی کا بجٹ کب رکھا گیا، آخری دفعہ آپ نے فائر اسٹیشن کب بنایا گیا؟ میں ابھی فہیم صدیقی صاحب کا ایک شو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں 87 میں کراچی کا آخری فائر اسٹیشن بنایا، میں نے ریسرچ نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ کے پاس جو یہاں پہ فائر ٹینڈرز آئے ہیں 2021 میں وفاقی حکومت کی طرف سے، ابھی تک اس کے ایگریمنٹ جو تھے سالانہ مینٹیننس کے، وہ آپ سائن نہیں کر سکے۔ آپ اپنے اس وقت جو فائر اسٹیشنز کی حالت ہے، میں کہتا ہوں کہ جو قبرستان میں گورکن ہے نا، اس کے بعد پھر کچھ سامان اور اس کا کمرہ کسی قابل ہوگا۔ یہاں کے جو فائر اسٹیشن کی صورتحال ہے، اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں چیزیں آ رہی ہیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ دنیا کے اندر جو کراچی جیسے بڑے شہر ہوتے ہیں جو کما کے دیتے ہیں، دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر، اور زیادہ ہائی اسٹینڈرڈ پہ آپ چلے جائیں تو 25 سے 30 ہزار کی آبادی کے اوپر ایک جو ہے نا فائر اسٹیشن ہونا چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 28 فائر اسٹیشن ہیں اتنے بڑے کراچی کے لیے، جو 3 کروڑ کی آبادی پہ، اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے بھی کئی فعال نہیں ہیں۔ آپ اس سے اگلی بات کے اوپر آ جائیں کہ آپ کے پاس اس شہر میں 25 سے 30 ہزار فائر فائٹرز ہونے چاہیے۔ تو ٹریننگ یافتہ ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں ٹریننگ یافتہ ہیں، میں کہتا ہوں یہ بیچارے آئے فائر ٹینڈرز، جو فائر فائٹرز تھے انہوں نے کوشش کی، وہ آگے بڑھے، آخر وہ جو شہید ہوا اس میں ایک ہمارا فائر فائٹر، اس نے کوشش کی، مگر ان کو جو ضروری چیزیں ہونی چاہیے وہ فراہم کرنا تو حکومت کی۔ پانی پائپ لیک ہوا ہے، ٹھیک ہے، پانی ختم ہو گیا، گاڑیاں لیٹ پہنچی ہیں، سب سامنے۔ دیکھیں ایک کمیٹی، میں کہتا ہوں اس پہ ایک نہیں، اس پہ تو کمیٹی بننی چاہیے، اور آپ بالواسطہ طور پہ جتنے لوگ اس میں ذمہ دار ہیں وہ سب صرف ذمہ دار نہیں، وہ قاتل ہیں، ٹھیک ہے، بالواسطہ طور پہ، اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیٹی بننی چاہیے، اور ان لوگوں کا جو ہے ان کو منظر عام پہ لانا چاہیے۔ قیمتی انسانی جانیں ایک طرف ہیں، آپ یہاں نا ایک لفظ آ رہا ہے 1200 دکانیں، اور ایک لفظ آ رہا ہے کہ یہاں پہ نا 83 کے قریب جو لوگ ہیں جو یہاں پہ زندہ چل گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ نا عدد غلط ہے، 1200 دکانوں کا مطلب ہے ہزاروں گھرانے ہیں کہ جن کا چولہا اس کے ساتھ جلتا تھا۔ گئے کہاں؟ وہ گئے کہاں؟ کون لوگ؟ یہ جو اندر موجود تھے، گنتی تو نہیں آئی ہے وہ؟ نہیں، دیکھیں وہ لوگ جو اندر جل گئے یا جل گئے اندر جو تھے۔ اچھا دیکھیں اس وقت 77 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز جو ہیں یہ کہتے ہیں ریکور ہو گئی ہیں۔ ڈی این اے جو ہے، میں اگلی بات پہ آتا ہوں، ڈی این اے کے اوپر پوزیشن یہ ہے
مجھے کسی نے کہا اتنی لاشیں نکل آئی ہیں، میں نے کہا دیکھیں لاشوں کا تو میں نہیں بات کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہڈیاں بچی ہیں یا جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں، میں نے خود اپنے والنٹیئر سے بھی کہا کہ ان کو شیئر نہ کرو، جس ماں کا بیٹا ہے وہ دیکھ کے اس کی کیا حالت ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی این اے سے یہ تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے انسان تھے جو جل کے راکھ ہو گئے، مگر آپ اس کی پوری لاش نہیں نکال سکے، آپ اس کی ہڈیاں بھی پوری نہیں نکال سکے، آپ اس کی ہڈیاں راکھ بن گئی ہیں، اٹھاتے ہیں تو پاؤڈر بن جاتی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گل پلازا پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے؟ دیکھیں ہزاروں تو میرا جو پہلی والی بات تھی کہ 1200 دکاندار جو ہے نا، میں کہتا ہوں 1200 دکانیں نہیں، ہزاروں لوگوں کا چولہا اس کے ساتھ جلتا تھا، ان کا کاروبار وہ تو چلتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انسان تھے جو وہاں سے نکلے اور جو نہیں مل سکے، لاپتہ ہوئے۔ ڈی سی آفس میں میری ڈی سی صاحب سے بات بھی ہوئی کہ انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رابطے میں ہوگا کہ وہ مل نہیں رہا، اور وہ آئے ایسے جو نام تھے وہاں پر، ان کو ابتدائی طور پہ 86 تھے، پھر 2-3 نام ڈبلنگ تھے، تو ان کو سیٹ کر کے انہوں نے 83 کے اوپر وہ تعداد لے کر آئے۔ لیکن اتنی ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ بھاگ رہے ہیں، ٹارچ لے کر بھاگ رہے ہیں، لائٹیں بند ہوئی ہوئی ہیں، دروازے بند ہوئے ہیں، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ تو نظر ہی نہیں آئے بالکل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عامر بھائی جو باہر آ گیا اس وقت ابتدائی ویڈیو سے خوف راس ہے، اس کا مطلب ہم نے ریسکیو کیا ہی نہیں، یہ میں نہیں کیا، اس بات کو تو میں مانتا ہوں کہ ریسکیو نہیں لیکن ہوا، ہم نے تو زندہ لوگوں کو نکالا ہی نہیں، ریسکیو نہیں ہو سکا۔ دیکھیں جو ہم کوشش تو کی پیسے نکال رہے تھے، ہم تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ ساری ویڈیوز مجھے موصول ہوئی ہیں۔ بالکل صحیح، میں ویڈیوز کے حوالے سے جو لوگوں نے مجھے کہا کہ عامر بھائی یہ بات لازمی ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے، پیسے مل رہے ہیں، سونا مل رہا ہے، اس کو سونا دیا جا رہا ہے تو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، خراج تحسین۔ ایک ماں کا بیٹا چلے گیا تو آپ اس سے پوچھیں کہ میں آپ کو 10 تولہ سونا دیتا ہوں، اس ماں کا جواب کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں ایک چیز ہے عامر بھائی، جس کو کہتے ہیں نا افراتفری یا نفسا نفسی، ٹھیک ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا کچھ بچ سکتا ہے نا بچ جائے اس وقت۔ اچھا، اس وقت دکانداروں نے بھی کوشش کی، اس وقت لوگوں نے بھی کوشش کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ بے ہوشی کی حالت میں زخمیوں کو بھی نکالنے کی کوشش کی، جو لوگ پھنس گئے لاپتہ ہو گئے ان کے لیے پھر ایک امید تھی۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زندہ آ جائیں گے؟ میں نے کہا دیکھیں معجزہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2005 کے زلزلے میں 28 دن کے بعد ایک بوڑھی اماں جو ہے وہ ایک ملبے کے سے نیچے سے نکل آئی، ٹھیک ہے، میں نے کہا معجزہ ہو سکتا ہے، مگر جو ہیٹ جو اس وقت آگ کی تپش یہاں پر ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ آپ کو وہاں پہ ہڈیاں جو پہچانی نہیں گئی، آپ ڈی این اے کے لیے آپ نے سیمپل جو ہے نا بھیجے، کسی کا پہلے کسی کا بعد میں، کسی کا ابھی تک ڈی این اے کنفرم نہیں ہوا۔ آج اس وقت جب میں آپ سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، اس وقت دہلی کالونی میں 2 جنازے جو ہے نا وہ پڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ جنازے جو ڈی این اے کنفرم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ شہر جو ہے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ان کو الوداع کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایک فیملی نہیں، پورا شہر اس وقت سوگوار ہے۔ آگ اگر بجھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے سر، فلاحی ادارے کی اس وقت یا حکومت کی ہے؟ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے، ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے۔ حکومت تھی وہاں پر اس وقت جب آگ لگی ہوئی تھی؟ اگر بات کریں اس وقت کہا جا رہا ہے سیاست نہ کریں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ زخموں پہ مرہم رکھنے کی بات کرنی چاہیے، لوگوں کو حوصلہ دینے کی بات کرنی چاہیے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ جو اپنے آپ کو شہر کا باپ کہتا ہے، وہ اسلام آباد میں کافی پی رہے تھے، 23 گھنٹے کے بعد وہ یہاں پر آئے، ان کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو سیاسی طور پہ ہیلی کاپٹر یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے فائر بریگیڈ والے کیا کیا سامان لے کر آتے اگر ایسی آگ تھی؟ کیونکہ آپ کا ایک اندازہ ہے، آپ سینئر ہیں، آپ صدر ہیں دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے فائر اسٹیشن قریب ہوتے ہیں، ٹھیک، آپ کے فائر کی جو ایکوپمنٹس ہیں، جو ان کا لباس ہے، جو ان کے پاس کٹرز ہیں، جو دیگر ہیں، اسنارکلز ہیں، وہ ساری آپ کی بر وقت پہنچی ہوتی تو یہ پرابلم نہ ہوتا۔ یہاں پہ نا 2 باتیں ایک اور ہیں۔ کیا؟ اگلی بات یہ کہ جب دیکھا کہ آگ قابو نہیں پایا جا رہا، پورے شہر کی جو فائر ٹینڈرز تھے، اسنارکر سے، نیوی سے بھی منگوا لیے، سول ایویشن سے بھی منگوا لیے، فلاں جگہ سے بھی منگوا لیے۔ پہلا کام تو تھا کہ یہ سب کچھ حکومت کا، جو شہری حکومت ہے ان کے پاس ہوتا۔ اب جب انہوں نے دائیں بائیں سے بلوا لیا تو گل پلازا کے بعد پورے شہر میں اگر آتش زدگی کا کوئی دوسرا واقعہ ہو جائے تو وہاں قریب کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہی ہوا کہ 5ویں دن ہم یہاں پہ کھڑے تھے تو ہمیں سبزی منڈی میں آگ لگنے کی اطلاع ملی، یہاں سے فائر ٹینڈر وہاں موو ہو رہے تھے۔ تو یہ اللہ نہ کرے اتنا بڑا شہر، اتنے بڑے شہر کا انفراسٹرکچر، یہاں کی شہری صوبائی حکومت، یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ ان ساری، اچھا دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں،
یہ حادثہ ہونے شام گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کو تو حفاظتی انتظامات تو پہلے ہونے چاہیے تھے. پہلے اچھا ہم نے کیا کیا دیکھیں، ایک کام تو یہ تھا. دوسرا ہم نے ایک کام یہ کیا کہ وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے اپنے رضاکاروں کو کہا بھائی بگدڑ جو مچ رہی ہے یا لوگ بہت زیادہ ہیں، آپ لوگوں کو نا کراؤڈ مینجمنٹ جو ہے اس میں آپ اداروں کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، تاکہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، لوگوں کو صرف تماشائی بنے، تصویریں بنا رہے ہیں اور کام میں رکاوٹ ان کو پیچھے کر لیں. یہ کتنے دن بعد سر آگ بجھی ہے؟ کتنے دن بعد؟ میں تو کہتا ہوں مکمل آگ. میں کہتا ہوں 7ویں 8ویں دن جا کے جو ہے نا یہ کام مکمل ہوا ہے. اور اس وقت کون سی آگ تھی جو بجھی نہیں رہی ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایک تو مطلب لوگ جل جائیں، مطلب وہ میرے خیال سے وہ گل پلازا نہیں تھا، وہ ایک آگ کی ایک بھٹی تھی جہاں لوگ جل رہے تھے بس. اصل میں جتنا سامان وہاں پر موجود تھا ہر چیز آگ پکڑنے والی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کولنگ کا عمل باہر سے کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس اندر داخل ہونے کے کوئی سامان، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم باہر سے صرف کولنگ کا عمل کر رہے تھے. اور اگر یہی آگ سر اگر باہر ملک میں لگتی، اللہ نہ کرے، یہی والی آگ وہاں کیسے بجھائی جاتی؟ لیکن دنیا میں نا ڈرل ہوتی ہے. ٹھیک. دنیا میں عام شہریوں کو بھی اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا 1-2 سال میں اس طرح کی آگ لگا کے اس کو قابو پانے پہ جو ہے نا رہنمائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اپنے جو سامان ہے اس کو ہر وقت تیار رکھا جاتا ہے. اسموک ڈیٹیکٹرز وہاں پہ لگائے گئے ہوتے ہیں. قریب ان کی جو پانی کی لائنیں ہیں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ مطالبہ کریں کہ یہاں کی جو پانی کی لائنیں ان میں وال ہونے چاہیے تاکہ فوری طور پہ پانی جو ہے وہاں سے حاصل کیا جا سکے جیسے دنیا میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا ہماری لائن میں تو پانی نہیں آتا. 90% کراچی جو ہے پانی خرید کے پیتا ہے. کون سی لائن میں آپ وال لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی چیزیں؟ ہاں اب یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے، ریاست جب کرنے پہ آتی ہے، حکومت جب کرنے پہ آتی ہے. میں کہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں کراچی کے اندر مارکیٹیں جو ہے نا انہوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا، پوری مارکیٹیں سیل کر دی. یہاں پہ میں 2 دن پہلے ٹاک شو میں تھا، سندھ حکومت کے ایک ترجمان ہے، وہ کہنے لگے کہ ایس پی سی اے نے لیٹر بھیجا تھا، ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے ڈنڈا نہیں اٹھایا. تو بھائی ڈنڈا اٹھانے سے آپ کو کس نے روکا تھا؟ ابھی جب آپ مارکیٹیں سیل کرنے پر آ رہے تھے تو اس وقت ساری تاجر تنظیمیں شور کر رہی تھی، مگر ایک اچھا کام تھا. ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو شہروں میں جو ٹریفک جام کا مسئلہ ہے، پیدل چلنے والوں کا مسئلہ ہے، جس کی جو دکان ہے اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، وہ سامان اس سے باہر نہ ہو. آپ نے جب کوشش کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر اب جب یہاں پہ میں چلیں عامر بھائی اگلی بات پہ آ جاتا ہوں. آر جے مال میں آگ لگی، 600 دکانیں جل گئی. ٹھیک ہے. عرشی میں بھی آگ لگی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ میئر کراچی محترم مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا کہ ہم فائر اینڈ سیفٹی آڈٹ کروائیں گے، اور کوئی ایسی بڑی بلڈنگ جس کے اندر یہ جو ہے نا فائر سیفٹی کی انتظامات نہیں ہوں گے، ہم اس کو سیل کر دیں گے، چلنے نہیں دیں گے، فلاں. اس شارع فیصل کی، آپ بھی شارع فیصل پہ بیٹھے ہیں، یہ جو بلڈنگز ہیں کمرشل بلڈنگ، 250 میں سے 17 ایسی بلڈنگز تھی جن کے اندر اقدامات موجود تھے. ٹھیک. سیفٹی آڈٹ کی رپورٹ جو ہے شہری حکومت نے آگے بھیج دی. مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سال پہلے بھیج دی. سعید غنی صاحب کہتے ہیں ملی نہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں آج گل پلازا جلنے کے بعد آج ملی ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے، یہ ان کی ذاتی مراعات کی فائل ہوتی، دن میں 4 دفعہ کال کرتے. کراچی کے شہریوں کی زندگی کا مسئلہ تھا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اتنے ہفتے اتنے مہینے گزر گئے اور فائل کہاں ہے. اچھا سر، آپ کی بات کو کاٹوں گا، ٹھیک ہے نا. تنویر پاشا صاحب نے آگ لگتے ہی لائٹیں بند کروا دی، ان کا یہ رد عمل صحیح تھا یا غلط تھا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایس او پیز میں ہے کہ آپ بجلی بند کر دیں تاکہ آگ جو ہے نا بجلی کی وجہ سے زیادہ تیزی سے نہ پھیلے. مگر ٹھیک ہے، ایسی تمام ہنگامی جو آپ کی ایگزٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ ایمرجنسی لائٹس ہوتی ہیں، وہ کہاں تھی؟ وہی میں آنے والا تھا، آپ آ گئے وہاں پر کہ ایمرجنسی لائٹ نہیں تھی، لیکن لوگ اپنی موبائل کی ٹارچ لے کر بالکل اپنی مدد خود کر رہے تھے. یہ ٹارچ اتنے بڑے دھوئے میں کہاں چلے گی؟ اگر آپ نے ایمرجنسی لائٹس کا اور ایمرجنسی ایگزٹس کا انتظام کیا ہوتا کہ جہاں پہ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا وہاں کاروبار ہوتا ہے، کروڑوں روپے آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو آپ اس کا حل نکال سکتے تھے. یہ تو دیکھیں ابھی جو ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار، میں کہتا ہوں اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. کمیٹی جو ہے اس ساری چیزوں کو کرنی چاہیے. جو یونین کی ذمہ داری ہے، جو شہری حکومت کی ذمہ داری ہے، جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو لوگ جنہوں نے یہاں پہ اضافی دکانیں بنائی، جنہوں نے رستوں کو جو ہے نا بند کیا، ان ساری چیزوں کو ہونا چاہیے. اور صرف یہ نہیں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں لٹکانا چاہیے. دیکھیں میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ شارع فیصل پہ تھوڑا آگے نصرہ ٹاور تھا،
ٹھیک ہے. یہ نسلا ٹاور کراچی کی کسی مضافاتی ایسے حصے میں تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا. سارے وی آئی پیز، ساری اعلیٰ شخصیات حکومتی یہاں سے گزرتی تھی. اس نسلا ٹاور کو کسی نے تو جو ہے نا قانونی اجازت دی تھی، کسی نے تو لیٹر پہ سائن کیا تھا. جب جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا غیر قانونی یہ گرا دیں، جو رہائشی تھے ان کو باہر نکال کے نسلا ٹاور گرا دیا گیا. پچھلے دور میں جس نے اس کی اجازت دی تھی اور غیر قانونی رشوت کھائی تھی، کتنوں کو لٹکایا گیا. اگر آپ اپنے سسٹم کو بہتر کریں گے، سختی لے کر آئیں گے، کریں گے مطلب آگے لگتی جائیں گی. آپ دیکھیں پچھلے بچے گٹر میں گر گئے. آپ دیکھیں 2025 میں 2524 آگ کے لگنے کے واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اچانک تو نہیں ہوا یہ، اور ہم تو کسی بڑے حادثے کے منتظر ہیں، اور بڑے حادثے کے بعد ہم پوائنٹ اسکورنگ میں سیاست بیان دینے کے جو ہے نا منتظر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے تو میں آپ پہ الزام لگاؤں اور آپ مجھ پہ الزام لگائیں، اور ہم اس ذمہ داری کون قبول کر رہا ہے؟ دیکھیں ذمہ داری تو میں نے ابتدا میں کہا تھا، فوری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جن کے جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں، یہاں تک کہ وہ جو مارکیٹ کی یونین ہے وہاں تک، وہ سارے ذمہ دار ہیں. سارے ذمہ دار ہیں. اور ان تمام ذمہ داروں کو ایک جان نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ 8.5 ارب کا سامان جل گیا. آپ کا گول پلازا کی جو اس وقت مجموعی مالیت ہے اربوں روپے کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے لوگوں کا سامان کا تو آپ نے حساب لگا لیا. یہاں پہ سونا، کیش، دیگر چیزیں اربوں روپے اور زندگی بھر کی کمائی. سر اس کے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیش اپنے گھر پہ رکھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں اس کو رولنگ میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے. جو کچھ تھا وہ وہیں پہ تھا، جل گیا. آپ نے اس کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا، آنسو خشک ہو گیا لوگوں. لیکن سر ایک مال اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کو سامنے جلتا ہوا دیکھ رہی ہے، بیٹا پکار رہا ہے. اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے. ابھی یہ 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں نا کہ ہم 84 کروڑ روپیہ دیں گے، اور کہاں اپنی جیب سے دیں گے؟ حکومتی خزانے سے دیں گے. آپ کل اس شہر کے لیے جو فائر سیفٹی آڈٹس ہو رہے تھے، آپ نے اس وقت 1 کروڑ کس کو دیں گے؟ جن کے لوگ زندہ جل گئے واپس کوئی نہیں آتا. میں نے خوش ہیں وہ گھر والے؟ نہیں واپس کوئی نہیں آتا. ایک داد رسی ہے، وہ لوگ کون خوش ہوگا؟ میں کہتا ہوں آپ مجھے 10 کروڑ دے دیں اور 50 کروڑ دے دیں، 1 ارب دے دیں کہ میں آپ کے بیٹے کو زندہ جلا دوں، میں اور آپ مانیں گے؟ کبھی کوئی نہیں مانے گا. البتہ ایک بات ہے، آپ ایک دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ ورثہ کی داد رسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، دیت کا قانون، دیگر چیزیں. میں کہتا ہوں حکومتی خزانے سے نکال کے 1 کروڑ روپیہ جو یہ دینے کی بات کر رہے ہیں، اپنی جیب سے نہیں دے رہے، نااہلی ان کی ہے. میں کہتا ہوں اسی خزانے سے انہوں نے پہلے شہر کی سیکیورٹی حفاظت کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ آج اس شہر کے اندر سیفٹی کیمرے لگ رہے ہیں. ٹھیک. ای چلان ہو رہے ہیں. میں ای چلان پہ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنر ہوں، آج بھی صبح سماعت تھی ہائی کورٹ کے اندر. اب میں کہتا ہوں کہ اس شہر کے اندر 3 کروڑ کی آبادی ہے، اسلام آباد لاہور سے پہلے یہاں پہ سیفٹی کیمرے لگنے چاہیے تھے، آپ نے نہیں لگائے. سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز اس شہر میں تھی. ہر شہری جو ہے وہ لٹا ہوا ہے، کسی کا موبائل، کسی کا لیپ ٹاپ، کسی کی بائک چھن گئی ہے. اب جب آپ نے ای چلان لگایا، آپ نے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا کہ اب آپ محفوظ ہو جائیں گے، اب یہاں پہ کوئی آپ کی گاڑی نہیں چھینے گا، کوئی موبائل نہیں چھینے گا. آپ نے تو آپ کی گردن میں سریہ اتنا تھا، آپ نے کہا کہ آپ لوگ ٹریفک صحیح نہیں چلاتے، آپ پہ ای چلان ہوگا، 10,000 بیڈ نہیں لگائیں گے، آپ کو ملے گا 5,000 روپیہ، ہیلمٹ نہیں ہوگا آپ کو ملے گا، اگر آپ نے وقت پہ جمع نہ کرایا تو ڈبل ہو جائے گا، 3 مہینے میں لائسنس منسوخ کریں گے، 6 مہینے میں شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے. اس شہر میں قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، 502 کے اوپر ان کے شناختی کارڈ بلاک نہیں ہے. آپ ایک ہیلمٹ اور جو ہے نا سیٹ بیلٹ والے کو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت شہر میں سڑکیں نہیں ہیں، ایک شارع فیصل کے علاوہ دائیں بائیں نکل کے آپ بتا دیں. مگر آپ شہریوں کو پچھلے سال جو شہر کے اندر چلان ہوئے تھے وہ ٹکٹ بھرے تھے نا شہریوں نے. کراچی کے شہری قانون پسند ہے. ہم نے ٹیکس بھی سب سے زیادہ دیتے ہیں، جو چلان ہے وہ بھی دیتے ہیں. ریٹرن کیا دیتے ہیں کراچی کو سوائے اس کے کہ ہمیں جو ہے نا لاشیں ملتی ہیں. ابھی تک کتنی ڈیڈ باڈی مل گئی ہیں ابھی تک؟ میرا خیال ہے کہ شاید 77 کا ایک فگر آیا ہے، مگر ڈی این اے مکمل نہیں ملی ہے ابھی. وہ 6 یا 8 کا عدد ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک نہیں ہے. آپریشن مکمل ہونے کی بات کی گئی ہے، مگر جس کو ڈیڈ باڈی کہا گیا ہے میں اس کو ڈیڈ باڈی ابھی بھی نہیں مانتا. نہیں مانیں گے. میں کہتا ہوں 77 ہیں یا 76 ہیں جس کو آپ عدد کہہ رہے ہیں. یہ تو ڈی این اے کے بعد ہوگا کہ کتنے انسان زندہ جل گئے تھے، یہ ڈی این اے بتائے گا. ڈیڈ باڈی کوئی نہیں ہے. نہیں ہے نا. جس کے گھر ڈیڈ باڈی نہیں گئی، جس کے فیملی کو اس کی لاش نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس فیملی کو کیسے مطمئن کریں گے کہ شب رات پہ آپ نے قبرستان جانا ہے یا گل پلازا آنا ہے؟
وہ کیسے مطمئن ہوگا؟ یہ مجھے صرف اتنا سوال بتائیں. بس دیکھیں ایسے حادثات میں ایک کام ہوتا ہے جی کہ ڈی این اے کے بعد یہ تصدیق ہو جاتی ہے آپ کا بیٹا تھا اور اس چیز سے اتنی چیز سے اتنی چیز سے اس پوٹری کے اندر جو چیز ڈلی ہے اس میں آپ کا پیارے کے باقیات ہیں، لاش پوری نہیں ہے. بس اس کو جہاں آپ دفنا سکتے ہیں دفنا دیں. میں کہتا ہوں کہ بے بسی ہے، مجبوری ہے، کیا کریں. اس کے علاوہ ان کو اپنے پیاروں کی صرف اتنی اطلاع مل جائے کہ یہ ڈی این اے میچ ہو گیا ہے، اس کے سے زیادہ ان کے پاس کیا ہے. جو باقی یہ تک لینے کے لیے ترس رہے ہیں لوگ اس وقت، سرد خانے کے باہر بیٹھے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے ڈاکٹر یہ نوبت آئی ہوئی ہے. بالکل یہ پاکستان کا میسج جا رہا ہے. دیکھیں جتنی آگ لگی ہے، ڈاکٹر سمیہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس پہ ڈی این اے نکالنا بھی مشکل ہے اور جو ڈی این اے عموماً ہم 24 سے 72 گھنٹے میں دیتے ہیں، یہاں پہ ہفتوں اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو کتنا ٹائم لگ جائے گا پھر اس کو؟ مہینے لگ جائیں گے. ایک فیملی کی اگر بات کروں نا، ایک فیملی کی ان کی میرز لائن پہ پہلی دکان تھی، پھر تھوڑا آگے جا کے ان کی جو ہے نا ایک دوسری دکان تھی. انہوں نے اپنے طور پہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ملا کے کھڑکی توڑی، داخل ہوئے، 2 ڈیڈ باڈی مل گئی. اس کے بعد 15 فٹ کے بعد ایک 5 فٹ کی گلی تھی اور اس کے بعد اگلی دکان تھی. ہیٹ اتنی تھی آگے بڑھ نہیں سکے. 4-5 دن کے بعد دوسری ڈیڈ باڈی ان کو وہاں سے جو 2 اور ملی. اچھا ڈیڈ باڈی کی شناخت تو کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ ہماری دکان ہے. تو یہ جو دکان کے اندر بندہ موجود ہے یہ ہمارا بیٹا بھائی ہو سکتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ ڈی این اے کا انتظار کریں. پہلی جو 2 ڈیڈ باڈیز ملی ان میں سے ایک کا ڈی این اے مل گیا رضوان صاحب کا، جو گجرانوالا کے تھے. ان کو ہم نے کراچی سے لاہور بائی ایئر بھجوایا اور وہاں سے گجرانوالا ان کی تدفین ہوئی. دوسری لاش کا ڈی این اے ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا اور 5 دن کے بعد ان کا بیٹا عبدالحسیب، اس کی جو ڈی این اے وہ کنفرم ہوا اور اس کا جنازہ مرکزی مسلم لیگ ہاؤس میں فیصل ندیم صاحب ہیں ہمارے صوبہ سندھ کے صدر، انہوں نے پڑھایا اور ان کی ہم نے تدفین کی. اب جو پہلے دن 2 ڈیڈ باڈی ملی تھی اس کی دوسری ڈیڈ باڈی کا ڈی این اے ابھی تک کنفرم نہیں ہوا. 5 دن کے بعد جو ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کا ہو گیا ہے انتظار میں کب ڈی این اے میچ ہوگا، کنفرم ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم تیسرا جنازہ پڑھیں گے. آپ نے آڈیو سنی تھی؟ وہ جو ایک صاحب اندر تھے اپنی فیملی کو بول رہے تھے آگ لگ چکی ہے، میں پھنس چکا ہوں اور مجھے معاف کر دینا. بالکل ایسے ہی سر. وہ میں ایک اگلی بات بتاؤں عامر بھائی، میں نے اور آپ نے آڈیو سنی اور ہم کتنے پریشان ہیں. جس سے بات ہو رہی تھی نا اپنے فیملی ممبر سے، ساری زندگی یہ الفاظ دماغ میں تھوڑے کی طرح لگتے رہیں گے ساری زندگی. فائر بریگیڈ والے وہاں پر موجود تھے، وہ لوگ تو بول رہے ہوں گے نا بچا لو ہمارے پیارے کو، پناہ مانگ رہے ہوں گے وہ لوگ، ہیلپ مانگ رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ کیوں ایسا؟ جو فائر بریگیڈ والے موجود تھے وہ بیچارے تو کچھ کر رہے تھے مگر ان کے بس کی بات نہیں تھی. پیچھے سے سپلائی سسٹم پوری ترتیب ہوتی ہے اس چیز کی دنیا بھر میں. کوئی تو دیکھیں لیڈ کر رہا ہوگا نا. آپ اپنی ٹیم کے صدر ہیں تو آپ اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہوں گے وہاں پر کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ان کا بھی تو کوئی لیڈ کرنے والا ہوگا. ہم نے نا ایک بات کرتے ہیں، ہم نے اپنے یہاں کچھ اصول اور فیصلے کیے. سب سے پہلے یہ کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم ہم آگے نہیں اٹھائیں گے. ہم ڈی سی صاحب سے پوچھیں گے، ہم وہاں کے جو پولیس کے رینجرز کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے، جو وہاں پہ 11 22 کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے کیونکہ پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے اور آپ ان کے مددگار تو بن سکتے ہیں، آپ آگے نہ بڑھیں. ایک اصول ہم نے یہ بنایا کہ کوئی بھی ڈیڈ باڈی اگر ہمارا کارکن رضاکار فائر فائٹر اٹھائے گا، ڈائریکٹ میں یہ کہتا ہوں یہ میری دکان ہے ڈیڈ باڈی مجھے دیں، اس کو نہیں دینی. آپ اس کا جو پراپر سرکاری طریقہ کار ہے کہ ڈی این اے جب تک میچ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس ڈیڈ باڈی کو وہاں موو کریں گے. تیسرا کام ہم نے یہ کیا کہ گاڑیاں چھت پہ بہت ساری باقی تھی، موٹر سائیکل تھی، ہم نے یہ فیصلہ آپ نے اٹھائی ہے گورنمنٹ نے؟ دیکھیں ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے مشورہ کرنے سے اگلی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے بس چل کے آ رہے تھے کہ میری یہ بیسمنٹ میں یہ چیز ہے، فرسٹ فلور پہ یہ چیز ہے. اب ہم نے یہ دیکھا یہ گاڑیاں موجود ہیں، ہم نے کرین منگوائی. دن میں یہ طے کیا کہ رش عوامی بہت زیادہ ہے. پھر ہم نے تنویر پاستا صاحب کو اپنے ساتھ اعتماد میں لیا، یونین کو، اور ہم نے کہا کہ گاڑی کوئی بھی ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے، یونین کے حوالے کریں گے کیونکہ یونین کے لوگ جس کی یعنی تصدیق کریں گے گاڑی کو اس کے حوالے کریں گے، جس کی چابی موجود ہے وہ چابی دیں، ہم گاڑی کو اوپر سے اتاریں گے. رات 2 بجے ہم نے آپریشن شروع کیا، صبح 8 بجے تک وہ آپریشن ہم نے کیا. عثمان صاحب یونین کے طرف سے ہمیں ایک صاحب دیے گئے، وہ ساری گاڑیاں ان کے حوالے کی گئی، سارے ریکارڈز اس کے موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، لائیو چلتے رہے. رات ہمارے والنٹیئرز اس کام کو کر رہے تھے. اگلا سوال آپ نے کیا آپ نے نکالی یا کے ایم سی نے؟
یہ تو اگلے دن پتہ چلا کہ کے ایم سی کی طرف سے یا مرتضیٰ وہاب صاحب کے دفتر سے یہ آ گیا کہ ان کے کہنے پہ آپریشن تیز کر دیا گیا, گاڑیاں ساری اتار دی گئی. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں میئر صاحب, ہم اس شہر میں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہم انتظامیہ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ اس پہ سیاست یا نمبرنگ آپ کریں. اچھا بائک گاڑیاں آپ نے اتاری؟ بالکل گاڑیاں ہم نے اتاری, مگر ایک بات ہے, میں کہتا ہوں کہ بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے, کریڈٹ لینے کے بجائے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس آپریشن میں کسی بھی طرح کا رول ادا کیا, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر آپ کا انداز جو ہے, اس انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا میرا اس پوڈ کاسٹ میں میرے جملے سخت ہو جائیں گے. ایک تو آپ 23 گھنٹے بعد آئے. شرجیلی نام احمد صاحب کہتے ہیں اگر بر وقت آ جاتے تو کیا آگ 1 منٹ میں بجھ جاتی. شیلا رضا صاحب کہتی ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے, وہاں 40 لوگ مر گئے تھے, یہاں جو ہے نا بلاول نے بھی کہا تھا ہمارا مقابلہ کسی شہر سے نہیں دنیا سے ہے. اچھا دنیا سے یہ مقابلہ ہے کہ وہاں 40 لوگ زندہ جل گئے تھے تو آپ نے 80 زندہ جلا دیے, آپ جیت گئے مقابلہ. میں کہتا ہوں شاباش ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ریسکیو کیا گیا آپ کے مطابق؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چند گھنٹوں کا یا فوری معاملہ نہیں تھا, یہ تو دہائیوں کا کھیل نااہلی تھی, دہائیوں کی نااہلی, کہ اگر آپ نے اپنی چیزوں کو مکمل رکھا گیا ہوتا. لاہور کی مثال انہی دنوں میں لوگ دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ وہاں کا 11 22 بہت ایکٹیو ہے, کیوں ہے؟ یہاں تو انسان زندہ جل گئے, وہاں پہ تو جو ہے کتے کے بچے کو بچانے کا اور جو ہے نا پرندوں کو بچانے کی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں. کیوں چل رہی ہوتی ہیں؟ کیا وہ کسی اور دنیا کا ملک ہے؟ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ناکام رہے. ہم دہائیوں سے غفلت تھی, دہائیوں کی غفلت تھی ہماری عامر بھائی, اور اس کا نتیجہ یہ ملا. یہ حادثے اچانک نہیں ہوتے, یہ جو ہے یہ اچانک نہیں ہوتے. ہماری دہائیوں کی غفلت تھی, نکما پن تھا, نااہلی تھی, جس کا خمیازہ جو ہے آج کراچی والوں. ابھی دیکھیں ایک سوال ہو رہا ہے بار بار کہ گل پلازہ کی آگ بجھ گئی. میں کہتا ہوں آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ جو شعلے تھے, دھواں اٹھ رہا تھا گل پلازہ کا, 9ویں 10ویں دن بجھ گیا. آپ سمجھ رہے ہوں گے اس وقت جو سینوں میں لگی ہوئی آگ ہے, نہیں وہ جو ماؤں کے آنسو ہیں, جن لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے, جن لوگوں کا یہاں پہ, اور یہ منی پاکستان ہے کراچی. میں نے ابھی کہا ایک لاش گجرانوالہ بھیجی, جن کی لاشیں یہاں دفن ہوئی ان کے پیارے پورے ملک میں. سر ایسی ویڈیوز ہیں نہ دیکھنے والی ہیں, دل ہلا دینے والی ہیں, مطلب کہ نہیں دیکھی جا رہی ہے ایسی ویڈیو. میں اگر آپ سے ایک بات کروں نا کہ یہ کراچی کا نوحہ تھا, اس کو جتنا پڑھا جائے کم ہے. میں نے جتنے آنسو بہائے جائے کم ہے, جتنی سسکیاں, جتنے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ رونا دھونا کر لیا جائے کم ہے. اس کے لیے اب ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ننھے ابراہیم کا مسئلہ بنا تھا نا, ٹھیک ہے, تو پورے جو گٹر میں گر گیا تھا, حادثات اس کے بعد بھی نہیں رکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک ٹرینڈ کراچی میں چلا تھا کہ استعفیٰ دو. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ استعفیٰ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ذمہ داران کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مگر کراچی والوں کو اپنے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اپنی نسلوں کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, کہ ہم نکمے نااہل لوگوں سے جو ہے نا اس کراچی کو واپس لیں اور آگے بڑھ کے. ابھی دیکھیں تابش ہاشمی نے ایک بات کی تھی کہ پی آئی اے کی نشکاری کر دی, آپ کراچی والوں کو دے دیں اونے پونے, ہم اس کو چلا لیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ نوبت کیوں آ گئی؟ ٹھیک, اتنی مایوسی کہ آپ جو ہے وہ اس حد تک آ گئے, آپ کہتے ہیں آپ سے کچھ نہیں ہوگا, یہ لے ہاتھ جوڑتے ہیں, ہم خود کچھ کوشش کر لیں گے. بلڈنگ کی یونین جیسے مل کے کچھ کام کر لیتی ہے, شاید کراچی والے کر لیں. میں کہتا ہوں واقعی کراچی والوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, جو لوگ ہیں اس وقت جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں میں اس وقت کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ ہاں میں ایک پیغام دوں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سیاسی حوالے سے یہ بات درست ہے کہ ذمہ دار حکومت ہوتی ہے, مگر آگ کے اوپر فوری طور پہ فرسٹ رسپانس مقامی طور پہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے, فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے. ٹھیک, آپ کے پاس آگ بجھانے کی تربیت اور آلات ہوں جو رستے میں آنے والی 2 فائر ٹینڈر سے زیادہ جو ہے نا مفید ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مرکزی مسلم لیگ نے اس وقت نا 4 اقدامات اٹھائے ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے اس وقت ہم فائر سیفٹی ورکشاپس کروا رہے ہیں. ابھی ہم نے بالکل گل پلازہ کے ساتھ ایم ایچ جنا روڈ کے اوپر بہت بڑی ایک ورکشاپ کروائی, جس میں ساری تاجر تنظیموں کو, یونینز کے لوگوں کو, کاروباری حضرات کو مدعو کیا. ٹھیک ہے, اور ہم اس وقت یہ جو فائر ٹینڈر کی ورکشاپس ہیں, ہم فائر سیفٹی کی ورکشاپس ہیں, ہم کہتے ہیں ہر ادارے میں ہونی چاہیے, ہر بلڈنگ میں ہونی چاہیے, ہر مارکیٹ میں ہونی چاہیے, یہاں تک کہ مسجدوں مدرسوں میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2, مرکزی مسلم لیگ نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم آپ کا جو سروے ہے بلڈنگ کا, ہم آپ کو فری کر کے دیں گے, جس پہ لوگ لاکھوں روپے لیتے ہیں. آپ جس سے چاہے وہ ایکوپمنٹس لگوائیں, آپ کی مرضی, مگر ہم اپنے ماہرین وہاں پہ بھیجیں گے.
آپ ہم سے رابطہ کریں، پورا سروے کر کے آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کسی بھی قیمتی انسانی جان کا نقصان نہ ہو۔ تیسرا کام ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، پورے شہر میں رسپانس ٹیم ہماری پہلے بھی موجود تھی، اس کو زیادہ تیز کر رہے ہیں تاکہ کہیں بھی حادثہ ہو فوری طور پہ لوگ پہنچیں اور وہاں پہ کام کریں۔ اور آخری بات، ہم نے صدر میں فائر ریسکیو سینٹر بنانے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ ایسا کوئی بھی واقعہ ہو، یہ ویسے تو شہر اتنا بڑا ہے کہ یہ پہلا ہمارا فائر ریسکیو اپنا ریسکیو سینٹر ہوگا جس میں فائر کے علاوہ بلڈنگ کلپس ہو جاتی ہیں، کوئی پانی کا ڈوبنے کا مسئلہ آ جاتا ہے، واٹر ریسکیو کا معاملہ ہے، دیگر چیزیں سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے یہ صدر میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گنجان آبادی ہے، شہر کا دل ہے، وسط ہے، اور یہاں پہ روزانہ ایسے ضرورت ہے کہ فوری طور پہ رسپانس کیا جائے۔ سر یہ جو سب باتیں آپ کر رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کے رابطے میں ہے ان چیزوں کے، یا کوئی تعاون کر رہی ہے گورنمنٹ آپ سے؟ نہیں، یا آپ خود کر رہے ہیں؟ یہ سب ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، ٹھیک، شعور دینے کا، تربیت دینے کا، سروے کرنے کا، ریسکیو سینٹر بنانے کا، رسپانس سینٹر کا، اس میں ہمارا حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ البتہ ہم سمجھتے ہیں ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت یعنی 7 ارب انسانوں کی جان بچانے سے بہتر ہے۔ ہم میں سے اگر ہر بندہ اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھ کے کوئی کام کرے گا تو فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے آپ آگ پہ قابو پا کے قیمتی انسانی جانیں بچا سکتے ہیں۔ آپ گورنمنٹ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس وقت موجودہ حالات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو موجودہ گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے دہائیوں سے یعنی 18 سال تو موجودہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے ان کے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اس شہر اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شہری حکومت ہماری نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلاں ادارہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ کے پاس شہری حکومت بھی ہے، صوبائی بھی ہے، اور اس وقت جو ہے نا صدر بھی آپ کا ہے۔ آپ ہر جگہ اس کراچی کو خدارہ مزید نہ جلائیں، اس کراچی کو مزید نقصان نہ دیں۔ یہ کراچی چھلنی ہے، کراچی لہو لہان ہے، کراچی جل رہا ہے، کراچی سلگ رہا ہے۔ اس کراچی کے اوپر رحم کیجئے، یہ یاد رکھیے کہ اس وقت ذمہ دار آپ ہیں، بالواسطہ طور پہ آپ قاتل ہیں۔ اگر آپ نے اس کراچی کے حوالے سے کچھ نہ کیا تو یہاں کی عدالتوں میں تو آپ اپنا معاملہ کر لیں گے، مگر کل اللہ کی عدالت میں آپ نہیں بچ سکیں گے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے جو موقف دیا، اور ہمارے جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چلا ہوگا آپ کے جو دل کی آواز ہے اور وہ وہاں تک پہنچی۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، کیونکہ میں شو کا وائنڈ اپ کروں گا، ٹائم ہوتا جا رہا ہے، لیکن شو میں اپنے لفظوں میں وائنڈ اپ نہیں کروں گا، لیکن شو کے اینڈنگ میں چاہوں گا کہ جو شہید ہو چکے ہیں، جو سانحہ گل پلازہ میں جتنے بھی لوگ جل کے شہید ہوئے ہیں، ان سب کے لیے آپ صرف دعا کرتے ہیں، بس دعا ہاتھ کر دیجئے، بس ان کے لیے۔ یہ میرا وائنڈ اپ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ جو سانحہ گل پلازہ جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ایسے تمام لوگ جو ناگہانی حادثات میں آگ میں جل کے، پانی میں ڈوب کے، دیوار کے نیچے آ کے مر جائیں، وہ شہید ہیں، اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرما۔ جتنے ہمارے کاروباری حضرات ہیں جن کا یہاں نقصان ہوا، ان کو بہترین متبادل عطا فرما، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں اللہ دنیا میں بھی ان کے لیے کچھ ایسا انتظام کر کہ ان کو اس بات کا احساس ہو، آخرت میں تو ان کے لیے انتظام ہو گئی۔ یا اللہ، ہماری آخری سہارا آپ ہیں، آپ ہی سے ہر کراچی والا امید بھی لگاتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اس کراچی کو جو روشنیوں کا شہر تھا دوبارہ سے امن کا گہوارہ بنا دے، آمین۔